پیارے دوستو، آج نہایت ہی آسان اور مجرب وظیفہ آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ یہ وظیفہ دال کے 140 دانوں کے اوپر کرنا ہے۔ اب یہ آپ کی مرضی ہے، چاہے آپ چنے کی دال کے دانے لیں یا مونگ کی دال کے یا مسور کی یا کوئی بھی دال ہو۔ آپ نے دال کے 140 دانوں کے اوپر اللہ کا یہ کلام پڑھنا ہے، اور وہ کلام کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ کہ دال کے دانوں پر لا الہ الا اللہ پڑھ لیں، اور یہ دال کے دانے یا تو آپ جو آپ کے پاس گھر میں جو دال پڑی ہوئی ہو ان کے ساتھ ملا کے اور اس کو یوز کر لیں، یا ان دانوں کو اپنے گھر کی چھت کے اوپر رکھ دیں تاکہ پرندے ان کو کھا کے آپ کے لیے دعائیں کریں۔ بہرحال طریقہ کوئی بھی اختیار کیا جا سکتا ہے۔ تو میرے پیارے دوستو، اس سے پہلے کہ ویڈیو کا باقاعدگی سے آغاز کیا جائے اور آپ کو آج کے اس وظیفے کی طرف لے جائیں، آپ سب نے مہمانوں سے درخواست ہے کہ جنہوں نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ سب سے پہلے تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ میرے پیارے دوستو، لا الہ الا اللہ، ساتوں زمینیں اور ساتوں آسمان ایک طرف رکھ دیے جائیں اور ایک طرف لا الہ الا اللہ رکھ دیا جائے تو لا الہ الا اللہ کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ اور اس کا خلاصہ اس حدیث میں بھی آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے درخواست کی، یا اللہ کوئی ایسے کلمات سے نواز کہ جب پڑھوں کہ تمہاری مدد مجھے حاصل ہو۔ تو اللہ کی طرف سے جواب آیا، موسیٰ لا الہ الا اللہ پڑھو۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے عجب میں پڑ گئے اور سوچنے پہ مجبور ہو گئے کہ میں اللہ کا خاص بندہ ہوں اور میں لا الہ الا اللہ پڑھوں، جبکہ لا الہ الا اللہ تو اللہ کے تمام بندے ہی پڑھتے ہیں۔ ہر ایک کی زبان پر لا الہ الا اللہ تو ہر وقت ہی رہتا ہے۔ لا الہ الا اللہ میں ایسی کیا خاص بات ہے کہ میں بھی لا الہ الا اللہ پڑھوں؟ تو اللہ کی طرف سے دوبارہ جواب آیا، موسیٰ تم لا الہ الا اللہ کو کوئی معمولی کلمات سمجھتے ہو؟ اگر میں پلڑے میں ایک طرف ساتوں زمینیں اور ساتوں آسمان رکھ دوں اور دوسرے طرف لا الہ الا اللہ رکھ دوں تو لا الہ الا اللہ کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ لا الہ الا اللہ کو دال کے دانوں پر جب پڑھا جائے گا تو اس سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ اگر آپ میں سے کوئی بھی انسان مجبور ہے، میری آواز جو لوگ سن رہے ہیں، میری ویڈیو جو لوگ سن رہے ہیں، آپ سب سے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ میں سے اگر کوئی بھی مجبور انسان ہے جس کی کوئی بھی دلی خواہش ہے، شرط یہ ہے کہ آپ کی جو بھی دلی خواہش ہے وہ جائز ہونی چاہیے۔ اب کسی کی دلی خواہش یہ ہو سکتی ہے کہ اللہ اس سے حج اور عمرہ نصیب کرے، کسی کی دلی خواہش یہ ہو سکتی ہے کہ وہ باہر ممالک جائے، کسی کی دلی خواہش یہ ہو سکتی ہے کہ اللہ اسے اچھے روزگار سے نوازے، کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کے کاروبار میں برکت ہو، کوئی نیک صالح اولاد چاہتا ہے، تو کوئی اچھی نوکری چاہتا ہے، تو کوئی اپنا ذاتی گھر چاہتا ہے۔ ہر ایک انسان کی اپنی اپنی خواہشات ہیں اور وہ اللہ سے رو رو کر گڑ گڑا کر مانگتے ہیں۔ تو یہ وظیفہ بھی لازمی کر کے دیکھیں، انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ کو وہ کچھ ملنا ہے جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ وظیفے کا طریقہ کار سن لیں۔ آپ نے 140 دانے، چاہے آپ وہ مونگ کی دال کے لیں، چنے کی دال کے لیں یا کسی بھی دال کے لیں، لیکن زیادہ بہتر یہ ہے کہ وہ دال کے ہی دانے ہونے چاہیے۔ حالانکہ دال کے علاوہ آپ چاول کے دانوں کا بھی استعمال کر سکتے ہیں، گندم کے دانوں کا بھی استعمال کر سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ رہے گا کہ وہ دال کے دانے ہونے چاہیے، چاہے پھر مونگ کے ہوں یا چنے کے ہوں یا کوئی اور دال کے ہوں۔ تو آپ نے 140 دانے لے لیے اور ہر ایک دانے پر آپ نے لا الہ الا اللہ کی پڑھائی کرنی ہے۔ سب سے پہلے آپ نے 140 دانے لے کر ایک پلیٹ میں رکھ لیں اور پھر 3 بار درود پاک پڑھنا شروع کر دیں، 3 بار شروع میں اور 3 بار آخر میں۔
یعنی 3 بار درود پاک پڑھا، پھر آپ نے ہر ایک دانے پر پہلا دانہ اٹھانا ہے، اس پر آپ نے لا الہ الا اللہ پڑھنا ہے، اس کو دوسری جگہ پہ رکھ دینا ہے، پھر دوسرا دانہ، پھر تیسرا دانہ، پھر چوتھا دانہ، اور اس طریقے سے 140 دانوں کے اوپر ایک ایک بار آپ نے لا الہ الا اللہ پڑھتے ہی جانا ہے۔ یعنی ہر ایک دانے پہ جب آپ ایک ایک بار لا الہ الا اللہ پڑھیں گے تو 140 دانوں کے اوپر 140 بار کی پڑھائی مکمل ہوگی، اور آخر میں پھر آپ 3 بار درود پاک پڑھ لیں۔ جب آپ یہ پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے دعا کے لیے ہاتھ کھڑے کرنے ہیں، اور اپنی جائز حاجت کے حصول کے لیے، اپنی مشکلاتوں کو، اپنی پریشانی اور مشکلاتوں کے چھٹکارے کے لیے آپ دعا کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ فائدہ آپ کو یقینی ہوگا، اور اس وظیفے کو جب آپ کر لیں گے تو آپ خود اندازہ لگا لیں گے کہ آپ کو کتنا بڑا فائدہ ہو رہا ہے اس کا۔